السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قلم سے ایک اور مضمون پاور گیم کے ساتھ شین نوشین حاضر خدمت ہے۔ سامعین، کئی برسوں بعد آج پھر عالم اسلام اتحاد کی جانب گامزن ہے اور ریاست پاکستان ان کے رہبر کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے، اور ایک بار پھر دنیا کے طول و عرض میں غیر اسلامی ایوان لرزہ براندام ہیں۔ پھر ایک پکار ہے، اب ہم کو غدار کی حاجت ہے کوئی جو یہاں غدار بنے، ہے کون جو نمک حرام بنے۔ ہاں، سود بیاج بھی دے دیں گے، ہاں تم کو خراج بھی دے دیں گے، اس ملک کا پاور دے دیں گے، جعفر ملے یا صادق ملے، پر کوئی تو نمک حرام ملے۔ یہ کون ہے، ان کے نام ہے کیا، کچھ ان کو ہم سے کام ہے کیا؟ سرکار ایک مجمع آیا ہے، غداروں کا ریوڑ آیا ہے، وہ بیٹھے ہیں کشکول لیے، آنسو امید کے پھول لیے۔ یہ اپنے غلام پرانے ہیں، عرصے سے ہم کو جانے ہیں، یہ سب ہی ہیں غدار بہت، نمک حرام ہے یہ سرکار بہت۔ انہیں سود بیاج کا لالچ ہے، انہیں اقتدار کا لالچ ہے، یہ بیٹھے ہیں کشکول لیے، آنسو امید کے پھول لیے۔ حکم ہوا انہیں اجرت پر رکھ لو۔ سرکار نوکری دے دی گئی ہے اور غلام اپنے ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے متحرک ہیں۔ خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، ظاہر و پوشیدہ معاملات طے پا رہے ہیں، غیرت و حمیت کے سودے ہو رہے ہیں، محلاتی سازشیں عروج پر ہیں، غلام گردشوں میں پراسرار سرگرمیاں جاری ہیں، کہیں لوٹے لڑک رہے ہیں تو کہیں چمچے کھنک رہے ہیں، بڑی تیزی سے دام اتر اور چڑھ رہے ہیں۔ سامعین، یہ اقتدار کی دوڑ ہے، یہ کسی ایک کا نہیں، یہ عالمی مسئلہ ہے۔ ہر ایک دنیا کی عظیم طاقت بننا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ جو کچھ کر رہا ہے صرف اپنے وطن کی محبت اور وطن کے مفاد میں کر رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جس چیز کی کمی ہے وہ اپنے وطن سے اخلاص ہے۔ ہمارے زیادہ تر سیاستدان مفاد پرست ہیں، ان کا چھوٹا سا دل چھوٹی اور حقیر خواہشوں پر بک جاتا ہے۔ جس کا شیوا غلامی ہے وہ غیرت و خودداری سے عاری ہے۔ شیطان نے انہیں بتا دیا ہے کہ اقتدار کی دوڑ جیتنے کے لیے تمہیں جھوٹ کا سہارا لینا ہوگا، ورنہ تمہارے کرتوت تو اس قابل نہیں کہ اپنا سچ تم دکھا سکو۔ بس لوگوں کو جھوٹ سے گمراہ کرو، اگر یہ داؤ چل گیا تو تمہارا بیڑا پار ہے، ورنہ دامن داغدار ہے۔ تو سامعین، جھوٹ کا بازار گرم ہے اور تیزی سے انڈیکس پر جھوٹ کا گراف بڑھ رہا ہے۔ 3-4 اسٹاک ہولڈرز جھوٹ کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں۔ ان میں ایک عورت ہے جو سر پر دوپٹہ جما کر جھوٹ بولتی ہے تو آسمان تھرا جاتا ہے۔ ایک جھوٹا لڑکا بھی ہے جو بولنا کچھ چاہتا ہے اور اس کے منہ سے نکل کچھ جاتا ہے۔ ایک چھوٹے میاں ہیں جو انگلی اٹھا اٹھا کر جھوٹ پر جھوٹ گھڑتے ہیں تو سننے والے انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ کی دوڑ میں سبقت لے جانے کی کوشش میں بھاگ رہے ہیں۔ ان میں ایک مولانا بائیں ہاتھ سے پگڑی پکڑے، دائیں ہاتھ سے پیٹ تھامے سر پٹ بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ سانس پھول رہا ہے، جھوٹ کی سیاہی چہرے پر نمایاں ہے۔ کبھی یہ آگے نکل جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھی ان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ صرف 3-4 نہیں ہیں، یہ گندی سیاست میں ماہر ایک پورا قبیلہ ہے جس کے یہ چاروں سردار ہیں۔ یہ چاہتے ہیں سیاہ ہو یا سفید ہو، بس ان کا اپنا مفاد ہو۔ نہ خوف خدا ہے، نہ پرسش کا ڈر ہے، نہ دنیا میں احتساب کے قائل ہیں، نہ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ ان کی سیاست جھوٹ، اتہام اور بہتان پر ٹکی ہے۔ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے میں ماہر ہیں۔ عالم یہ ہے کہ سورج کی روشنی میں کھڑے ہو کر آدھی رات بتا رہے ہیں، جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسے چلے آ رہے ہیں، لیلا کو مجنو اور مجنو کو لیلا بتا رہے ہیں، انڈے کو مرغی اور مرغی کو انڈا بتا رہے ہیں، نہ جانے کس کو پاگل بنا رہے ہیں، جلسے کو جلسی اور جلسی کو جلسہ بتا رہے ہیں، آنکھ والوں کو اندھا بنا رہے ہیں۔ سامعین، یہ وہ دماغی کیڑا ہے جو کسی اسپرے سے نہیں مرتا، اس کا سر صرف قدرت کو چلتی ہے۔ جی ہاں، حیرت سے تک رہا ہے،
سارا جہاں انہیں نہ حشمت رہی ان کی قائم نہ عزت، گئے چھوڑ ساتھ ان کا اقبال و عظمت۔ لیکن انہیں عزت کی نہیں دولت کی ہوس ہے، یہ بس اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان کے شانے نادیدہ ہاتھ تھپ تھپا رہے ہیں اور یہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سامعین، آج اقتدار کے ایوانوں میں بڑی ہلچل ہے، جھوٹ سچ کی دوڑ جاری ہے، حق و باطل میں گھمسان کا رن پڑا ہے۔ حق سر پر کفن باندھے برسرے پیکار ہے، تو باطل آقا سے ملے زرہ بختر میں چھپا پیچھے سے وار کر رہا ہے۔ تاریخ کا مورخ کیمرہ ہاتھ میں لیے تمام کمال احاطہ کر رہا ہے۔ عدلیہ ہو یا فوج، حکومت ہو یا حزب اختلاف، میڈیا ہو یا عوام، آج تاریخ کے مہذب عدسے یعنی میگنیفائنگ گلاس کے نیچے ہیں، اور تاریخ بنظر غائر ان کے کردار و عمل کو دیکھ رہی ہے۔ کون باطل کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے؟ وہ کون ہے جو 40 سال سے وطن عزیز کو ڈسوانے کے بعد پھر پھن پھیلائے سانپوں کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہے؟ اب یہ امانت و دیانت اور ایمان کا تقاضا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ سامعین، آج پاکستان پل صراط پر سے گزر رہا ہے، تاریخ رقم ہو رہی ہے، تاریخ کا مورخ عرق ریزی سے ہر ایک کی فائل تیار کر رہا ہے۔ صحیح یا غلط کا فیصلہ تاریخ خود کرے گی اور مکروہ چہروں کو بے نقاب کرے گی۔ آج تمام اداروں کو فہم و فراست، حکمت و دانائی اور بروقت صحیح فیصلے پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد میں دلیری کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ سامعین، مسلمان ڈرا نہیں کرتے، مسلمان دبا نہیں کرتے، مٹھی بھر مسلمان ہزاروں پر بھاری ہوتے ہیں۔ اسلام کی خاطر اللہ سے اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے فیصلوں میں اللہ کی نصرت شامل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں عزت اور سربلندی صرف ان کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرنا جانتے ہیں۔ ہم مسلمان وہ قوم ہیں جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر شہنشاہوں کے تاج اتارے ہیں۔ دور کیوں جائیے، افغانستان کی مثال سامنے ہے۔ ہر قوم کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ملکی مفاد میں کڑے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری عالم اسلام کی قوت ہے، پاکستان کا عروج اسلام کے قلعے کا تحفظ ہے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کاش ہمارے سیاستدان اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر وطن کے لیے مخلص اور متحد ہو جائیں، تو کسی کی جرت نہیں کہ وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔